یہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے پاکستان کے جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور قومی ترانہ پہ کھڑے ہونا یہ بھی شرک ہے۔ نہیں، غلط کہا ڈاکٹر اسرار صاحب نے۔ شرک کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے، کسی کو مختار سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا شرک ہے۔ تو جھنڈے کی تعظیم یہ سمجھ کے تھوڑی کی جاتی ہے کہ یہ جھنڈا ہمارا معبود ہے یا یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ سمجھ کے نہیں کی جاتی۔ کھڑے ہونا تو دور کی بات، کوئی کسی کو سجدہ بھی کر لینا تو بھی شرک نہیں ہے۔ سجدہ بھی شرک جب بنتا ہے کہ جب یہ سمجھ کے کیا جائے کہ یہ میرے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اگر ویسے ہی سجدہ کر لیا تو اس امت میں حرام تو ہے، شرک نہیں ہے، پچھلی امتوں میں حرام بھی نہیں تھا۔ تو جب سجدہ کرنا شرک نہیں ہے تو کھڑے ہونا جھنڈے کے سامنے یہ کیسے شرک ہو گیا؟ ہاں، سجدہ کرنا نہ شروع کر دیں آپ، کیونکہ اس امت میں سجدہ حرام ہے، کسی بھی چیز کو سجدہ کرنا اللہ کے سوا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں، ایک سجدہ عبادت والا اور ایک تعظیم والا۔ تعظیم والا سجدہ گناہ ہے، شرک نہیں ہے۔ عبادت والا سجدہ گناہ بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ یہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے پاکستان کے جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور قومی ترانہ پہ کھڑے ہونا یہ بھی شرک ہے۔ نہیں، غلط کہا ڈاکٹر اسرار صاحب نے۔ شرک کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے، کسی کو مختار سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا شرک ہے۔ تو جھنڈے کی تعظیم یہ سمجھ کے تھوڑی کی جاتی ہے کہ یہ جھنڈا ہمارا معبود ہے یا یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ سمجھ کے نہیں کی جاتی۔ کھڑے ہونا تو دور کی بات، کوئی کسی کو سجدہ بھی کر لینا تو بھی شرک نہیں ہے۔ سجدہ بھی شرک جب بنتا ہے کہ جب یہ سمجھ کے کیا جائے کہ یہ میرے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اگر ویسے ہی سجدہ کر لیا تو اس امت میں حرام تو ہے، شرک نہیں ہے، پچھلی امتوں میں حرام بھی نہیں تھا۔ تو جب سجدہ کرنا شرک نہیں ہے تو کھڑے ہونا جھنڈے کے سامنے یہ کیسے شرک ہو گیا؟ ہاں، سجدہ کرنا نہ شروع کر دیں آپ، کیونکہ